12,000 13,000 24 گھنٹوں میں ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں. یعنی آپ اور میں اس وقت بات کر رہے ہیں, وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. بچے, خواتین, مرد, کسی کی تفریق نہیں ہے, سب مر رہے ہیں. ٹھیک ہے, قتل عام ہو رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حماس اگر اتنا ہی مضبوط ہے اور اس کی گرفت اتنی ہی ہے جو چھوٹی موٹی جیسی بھی ہے, تو ان کے اسرائیلی لوگوں کی کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں, کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. وہاں ہزاروں میں مارے جاتے ہیں, وہاں پتہ چلتا ہے 3 مارے گئے اسرائیلی فوجی, پتہ چلا 4 مارے گئے نیٹو ممالک کے فوجی. تو یہ پھر حماس اس کا مقصد ہے ایک کمزور دفاع کر رہی ہے نا, حزب اللہ ایک کمزور دفاع کر رہی ہے. یہ اس دیکھیں اس پہ آتے ہیں, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا کیونکہ یہ سوال امپورٹنس رکھتا ہے. کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس ہے ٹائم, آپ اس کا پہلے جواب. ناؤ لسن, یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے, دنیا میں ایک غلط پکچر دکھائی جا رہی ہے, اور جس کو یہ سو کالڈ یوٹیوبر جو ہیں اپنے دھندے کے لیے اس کو ہوا دے رہے ہیں. 58 ریفر کنٹینر اس وقت وہاں پہ غزہ کے باہر موجود ہیں, جس میں ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں کالے بیگ کے اندر بند پڑی ہوئی ہیں. اچھا, اگر یہ لاشیں آج چلی جائیں نا اسرائیل, تو اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے. اس کو روک رکھا ہے انہوں نے. ایکچوئل آپ کے پاس اطلاعات آئی نہیں ہے, 7,000 سے تجاوز کر گئی ہیں اس وقت اسرائیلی فوجیوں کی اموات. اچھا, یعنی کہ وہ ویسے ہی جو غزہ میں ہوئی ریٹیلیشن جو غزہ میں ہوئی, جو غزہ کے اندر ہو رہی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں غور سے سنیں, اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار کون سا ہے؟ طاقتور ہتھیار جدید دنیا کا, جدید دنیا کا ٹیکنالوجی ہے. کون نہیں, ہتھیار کیا ہے؟ ٹیکنالوجی تو ہے نا, سوشل میڈیا نا, آواز. اس سے بڑا تو کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے. جب سے دنیا وجود میں آئی ہے آج تک اس سے بڑا ہتھیار نہیں ہے. دنیا میں جتنے ظالم بادشاہ ہیں انہوں نے اس آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی. اب جب ٹیکنالوجی آئی تو ٹیکنالوجی کا خالق تو سہونی, ٹھیک ہے, وہی ہے نا, سارے ٹیکنالوجی کے مالک تو وہی ہیں. یوٹیوب, یہ فیس بک, یہ یہی ہے نا. اب آواز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ پیسے چھوڑو. اب آپ کو مونیٹائزنگ کے ذریعے پیسے ملتے ہیں. ذرا سا آپ 19-20 کرتے ہیں, اسٹرائک آ جاتی ہے, پیسے رک جاتے ہیں, آپ ڈر کے ان کی اپنی اوقات کے مطابق ان کے کہے ہوئے لائن پہ آ جاتے ہیں. تو اور جو مونیٹائزنگ نہیں کرتے اور آواز حق بلند کرتے ہیں, یعنی یہودیوں کا نطفہ نہیں کھاتے اور اپنی آواز حق کو بلند کرتے ہیں, ان پہ اسٹرائک آتی ہے, ان کو بین کر دیا جاتا ہے. آپ آج غزہ لکھیں, فلسطین لکھیں, اسماعیل ہانیہ لکھیں, حسن نصر اللہ لکھیں, اسٹرائک بند, پیسہ بند, ڈر سے نام بھی نہ لو, مسلمانوں کی اوقات, ڈر سے نام بھی نہ لو. کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے؟ انڈیا سے, کلکتہ سے. اس کا جو ہب ہے وہ کلکتہ ہے. اچھا لسن, روک دی آپ کی آواز, آپ کو آپ کی اوقات پہ چھوڑا. آپ پیسوں کے دھندے کے چکر میں آپ نے وہ لینگویج استعمال کرنا شروع کی جس کو کلکتہ سے بنایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو بولا دو وار ہیں, ایک گراؤنڈ وار ہے, ایک پروپیگنڈا وار ہے. آواز کی وار ہے, مائنڈ سیٹ کی وار ہے. ٹھیک ہے, یہ میں مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ کی آواز کو بند کر کے اس مائنڈ سیٹ کو مضبوط کیا جا رہا ہے, اسی کے کہنے پہ چلا جا رہا ہے. 10 ہو گئی, 5 ہو گئی, 6 ہو گئی. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں 7,000 پلس اسرائیلی صہیونی فوجی واصل جہنم ہوئے ہیں ابھی تک دفاع میں, جنگ میں نہیں. جنگ تو 72 گھنٹے کی ہے, میں نے آپ کو بتایا ہے. اچھا آپ سنیں, گزارش سنیں چھوٹا سا. دیکھیں 7 اکتوبر کو اس جنگ کا جب آغاز ہوا حماس کے حملے کے بعد, تو دنیا میں ایک شور و غوغا مچا, جس کا ہب تھا کلکتہ, انڈیا. وہاں سے ایک ویو چلی کہ جی بچوں کے گلے کاٹ دیے اسرائیلی, بچوں کے گلے کاٹ دیے حماس نے. دنیا میں ایک شور اٹھنا شروع ہوا اور بولا یہ تو دہشت گرد ہیں, انہوں نے بچوں کے گلے کاٹ دیے. حالانکہ ٹھیک 5 دن بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے آفیشل بیان دیا کہ یہ اطلاع غلط تھی. آپ نے جنگ کس بیس پہ شروع کی دنیا میں؟ اس کو دہشت گرد کہہ کے ان بچوں کے کٹے ہوئے گلوں پہ, جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. یہ سیم اگر کاپی کرتے ہوئے آپ چلیں, عراق میں جب حملہ کیا تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا اتنا بڑا شوشہ اٹھایا, جس کو بعد میں آج امریکی عوام ان پہ لعنت کرتی ہے کہ تم نے جھوٹ بولا. تو ان جھوٹوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی وار کو حصہ کیا جا رہا ہے. ہماری آپ کی آواز بند کی جا رہی ہے, ہمارے سوشل میڈیاز کو لاک کر دیا گیا. تو پھر یہ پاکستانی عوام اتنا تو کر سکتی ہے کہ حق کی آواز کو آگے بڑھائے, اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ پریشان نہ ہو, مزے لیں, میچ دیکھیں, ورلڈ کپ دیکھیں. ایسے ادھر ورلڈ کپ پورا دیکھا, ورلڈ کپ ختم ہوا, ہائے اللہ حماس کے بچے اور عورتیں شہید کر دیے. وہ جو 9 گھنٹے کے دورانیے میں جو سٹے کے اڈے دیکھ رہے تھے, وہاں حماس یاد نہیں آئی, اس کے ختم ہوتے ہی حماس یاد آ گئی. منافقت کی حد ہوتی ہے یار.